ایسے لوگ کہ جو امیگرینٹس ہیں یہاں پہ، انہوں نے محنت سے اپنا گھر بچایا ہے، آپ اپنے بچے بال بچوں کی جو ہے وہ پرورش کر رہے ہیں، تو اب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے ان کے دل میں خوف زدگی موجود ہے، اور کنفیوژن، خوف زدہ ہونے کی سے زیادہ بڑھ کے کنفیوژن ہے کہ لاز ہیں کیا. اب جو لاز کو جو جس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، تو ان لاز کی امپلیمنٹیشن میں اتنی ویریشن نظر آ رہی ہے کہ لوگ کنفیوز ہیں کہ کیا کریں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنہوں نے کوئی کرائم نہیں کیا، جو کرائم جن سے سرزد ہوئے ہیں وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے، ان کے کچھ اور مسائل ہیں، ان پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوئی کرائم نہیں کیا. ان کا جو ریکڈ ہے، امیگریشن ریکڈ جو ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہے، اس میں کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ان میں کون لوگ ہیں کہ اس میں امریکن سٹیزنز بھی ہیں اور گرین کارڈ ہولڈرز بھی ہیں. اور امریکن سٹیزنز کے بارے میں ہمیشہ یہی سوچا جاتا تھا اور یہی کہا جاتا تھا کہ وہ ان ٹچبل ہے. اگر سٹیزن شپ ان کے پاس مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کو جو ہے اس ملک سے نکالا نہیں جا سکتا، ان کو روکا نہیں جا سکتا ایئرپورٹس پہ، اور وہاں سے جو سلسلے شروع ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو ان تمام باتوں کو رکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ جناب جس وقت لوگ ایئرپورٹس پہ آتے ہیں انٹرنیشنل ٹریول کے بعد، تو کچھ سوال تو ایسے ہیں جس میں انہوں نے کہا جو امریکن سٹیزن ہے کیا ان کے رائٹس، ان کے حقوق جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہیں. اب جو ایئرپورٹس پہ لوگ آ رہے ہیں انٹرنیشنل ٹریول مکمل کرنے میں، ان میں ظاہر ہے امریکن سٹیزن بھی ہیں، اس میں گرین کارڈ ہولڈر بھی ہیں، اور نان امیگرینٹ ویزا ہولڈرز بھی ہیں کہ جن کے پاس عارضی ویزا ہے اور وہ عارضی مدت پہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، اور کوئی کام کرنے کے بعد جو ہے مختلف اس میں کیٹیگریز ہیں وہ واپس جانا چاہتے ہیں. تو کیا اس میں امریکن سٹیزنز کو ایئرپورٹ پہ زیادہ سیکیورٹی، زیادہ حقوق حاصل ہیں یا نہیں؟ ویل انفارچونیٹلی اس کا جواب یہ ہے کہ جو امریکن سٹیزن ہے وہ بھی اسی صف میں کھڑے ہیں کہ جہاں پہ گرین کارڈ ہولڈرز ہیں اور نان امیگرینٹ ہیں، اور ان میں کوئی بڑا فرق نہیں. صرف ایک فرق یہ ہے کہ امریکن سٹیزنز کو ایئرپورٹ سے واپس نہیں بھجوایا جا سکتا. جس طرح سے گرین کارڈ ہیں، گرین کارڈ ہولڈر بھی اگر یہاں پہ آتے ہیں اور کوئی پرابلم ہے تو انہیں یہاں سے نہیں بھجوایا جا سکتا، اور انہیں اگر بھجوانا پڑتا ہے تو انہیں باقاعدہ جج کے سامنے جا کے وہاں پہ ہیئرنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا گرین کارڈ ریووک کیا جا سکتا ہے. اور لیکن جو نان امیگرینٹ ہیں وہ آپ کو معلوم ہے وہ تو بالکل سی بی پی کی ڈسکریشن پہ ہوتے ہیں، یعنی ڈی ایچ ایس کی ڈسکریشن پہ ہوتے ہیں، اور کسی بھی وجہ سے جس کی وہ جسٹیفیکیشن نکال سکیں اور کسی شخص کو اگر واپس بھجوانا چاہتے ہیں، چاہے وہ سیریس کنسرن ہے یا اتنے سیریس کنسرن نہیں ہے، تو ان کو بھجوایا جا سکتا ہے. ایئرپورٹ پہ ایک نان امیگرینٹ کے پاس کوئی بہت بڑے رائٹس نہیں ہیں، اور ان کے رائٹس جو ہیں بالکل محدود ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر انہیں واپس بھجوایا جا سکتا ہے. یہاں پہ میں اس سے پہلے کہ میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کوشچن جو ہے پہلے لے لوں تو بہتر ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ایک فارم کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا جی میری والدہ صاحبہ آ رہی تھی، میرے والد صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے، ایئرپورٹ پہ آئے ہیں، اور جس وقت ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں تو وہ گرین کارڈ ہولڈر ہی تھے، ابھی سٹیزن نہیں بنے تھے، اور اپنے ملک سے ٹریول کر کے آئے ہیں لیکن 6 ماہ کے اندر نہیں آ سکے، تقریباً 8 مہینے کے بعد آ رہے ہیں. تو وہاں پہ ان سے بہت سے سوال پوچھے گئے اور انہیں ایک فارم دیا گیا جو I-407 فارم ہے. یہ فارم جو ہے اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور کسی صورت میں بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اس فارم کو یاد رکھیے، I-407. یہ 4-5 پیج کا فارم ہے، بڑا آسان فارم ہے، لیکن اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں والنٹیرلی اور اپنی کنسنٹ کے ساتھ اور بغیر کسی پریشر کے ساتھ میں اپنا گرین کارڈ جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں یہ سرنڈر کرنا چاہتا ہوں. تو کئی دفعہ دیکھنے میں آیا، کچھ لوگوں کی جانب سے کمپلینٹ بھی تھی کہ جو امیگریشن آفیسر، سی بی پی کے جو آفیسر تھے، انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ اگر اس فارم پہ تم دستخط کر دیتے ہو تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے سیکنڈری انسپیکشن میں کافی ٹائم لگ جائے گا، تو تمہاری جلدی چھٹی ہو جائے گی. اور واقعی جلدی چھٹی سے مراد یہ ہے کہ اب تم واپس جا سکتے ہو. تو کچھ لوگ ناسمجھی کی بنیاد کے اوپر اس فارم کو سائن کر دیتے تھے. تو خاص طور پہ گرین کارڈ ہولڈرز اگر وہ ٹریول کر رہے ہیں تو اس فارم کا خیال رکھیں. اگر کوئی بھی شخص وہاں پہ ان سے یہ کہتا ہے، جو بھی آفیسر ہے یہ کہتا ہے کہ اس کی بدولت جو ہے آپ کا یہاں پہ جو ایئرپورٹ کے اوپر کویشننگ ہے
یہ ختم ہو جائے گی اور آپ جلدی جو ہے وہ آپ کا کیس نپٹایا جائے گا. تو نپٹانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو واپس بھجوایا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ امیگریشن کے آفیسر ڈس آنیسٹی کے تحت ایسا کریں گے، لیکن اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اور اس مس انڈرسٹینڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اب دیکھیے ایئرپورٹ جو ہے، جس وقت میں نے کہا کہ ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ کوئی خصوصی آپ کو حقوق نہیں ملتے، بلکہ ایئرپورٹس کے اوپر آپ کے جو حقوق ہیں، چاہے وہ امریکن سٹیزن ہی خواہ آپ کیوں نہ ہو، وہ کم ہو جاتے ہیں. اس میں ایک کمپرومائز آ جاتا ہے، کیونکہ ہماری کورٹس نے یہ کہا ہے کہ جس وقت آپ ایئرپورٹس پہ آتے ہیں، اب دیکھیں نا ایئرپورٹس کو جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بارڈر تصور کیا جاتا ہے، اور جو پورٹ آف ارائیونگ جنہیں کہا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ایئرپورٹ بھی شامل ہے، اس میں سی پورٹس بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ہی لینڈ کراسنگ بھی ہے. تو ان تینوں جگہوں پہ ان لوگوں کو جو رائٹ دیے جاتے ہیں وہ بڑے محدود رائٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک امریکن سٹیزن ہے، اگر وہ اس ایریے میں نہیں ہے، کہیں پہ بھی ہے، باہر ہے، امریکہ میں ہے، تو اس سے اس کے سامان کو اگر چیک کرنا ہے، اور اگر کوئی چیز جو ہے وہ سیز کرنی ہے، یعنی اسے رکھ لینا ہے لے کے ایویڈنس کے طور پہ، تو اس صورت میں ان کے پاس وارنٹ ہونا چاہیے. بغیر وارنٹ کے، فورتھ امینڈمنٹ ہماری یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس وارنٹ ہونا. تو امریکن سٹیزن کو بے پناہ حقوق شامل ہوتے ہیں، لیکن ایئرپورٹ پہ وہ بھی یہ سمجھ لیجئے کہ حقوق کے معاملے میں تنہا ہے. اور اگر سی بی پی کے آفیسر جو ہیں ان سے کوئی چیز، ان کی بلانگنگز جو ہیں اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے پاس جو ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں امریکن سٹیزن بھی انہیں روک نہیں سکتے. اور سب سے بڑی ایڈوائز یہ ہے کہ ایسی صورت میں کہ جہاں پہ انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی الیکٹرانک خاص طور پہ ڈیوائسز کو جو ہے وہ چیک کرنا پڑے گا، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو امریکن سٹیزن ہیں، یہ مجھ سے میری ڈیوائسز واپس کیسے لے سکتے. تو یہ بالکل میرا خیال ہے کہ غلط پریزمپشنز ہیں کسی بھی امریکن سٹیزن کے دل میں اور دماغ میں، کہ ان سے ان کی چیزیں نہیں لی جا سکتی. ان سے یہ چیزیں جو ہے واپس ان سے لی جا سکتی ہیں، جس میں آپ کا فون ہے، اس میں آپ کا لیپ ٹاپ ہے، اس میں آپ کی جو دیگر الیکٹرانک چیزیں ہیں وہ آپ سے لی جا سکتی ہیں، اسے چیک کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ایک ایلیمنٹری سرچ ہے اور دوسری جو ہے وہ ایڈوانس سرچ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جناب کئی دفعہ تو بڑی آسانی سے نکل گئے، وہاں پہ کسی نے کوئی کویشچن نہیں پوچھا، آپ نے پاسپورٹ لہرایا، یا وہاں پہ ایئرپورٹ سے جو سہولتیں آپ کو میسر ہے اس کے ذریعے سے بغیر کسی شخص کو دیکھے ہوئے، بغیر کسی آفیسر کا سامنا کیے ہوئے آپ وہاں سے نکل کے آ جاتے ہیں، اور پرفیکٹ لیگل سسٹم ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کو سیکنڈری انسپیکشن میں لے کے جاتے ہیں، تو سیکنڈری انسپیکشن سے مراد یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس کی مزید وہ کلیریفیکیشن چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو سیکنڈری انسپیکشن میں لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی کیس کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو ڈپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ ایشوز ہیں جو وہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ یہ جو آپ کی بلانگنگز ہیں، آپ کے سوٹ کیس ہے، آپ کا ٹیشے کیس ہے، یا آپ کے بیگز ہیں، آپ کی ٹیبلٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، آپ کا فون ہے، اگر وہ اسے چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو جو پہلی انسپیکشن، ایلیمنٹری انسپیکشن، اس میں دیکھ سکتے ہیں. وہ بڑی جلدی سے اسے اسکرول کریں گے، کچھ کویشچن وغیرہ پوچھیں گے. اگر کوئی بھی ایسی کا معاملہ نہیں ہے تو آپ فری ہیں اور آپ آگے جو جا سکتے ہیں. لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ وہ آپ کو ایک علیحدہ بیک روم میں لے کے جاتے ہیں، اور یہاں پہ پرابلمز ہیں. یہاں پہ بہت سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے، کنفیوز ہوتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے، اور خاص طور پہ ایسے لوگ کے جو لانگ جرنی سے آتے ہیں، کہ کس طریقے سے اسے ہینڈل کیا جائے. تو سب سے پہلے تو ایڈوائز میری یہ ہے، اور آپ سے ذہن میں رکھیے کہ کہیں پہ بھی آپ نے غلط بیانی نہیں کرنی ہے. ممکن ہے کہ جو ایشو ہے وہ ایشو جو ہے آسانی سے ریزالو ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے غلط بیانی کر دی ہے تو پھر وہ غلط بیانی
ایک امیگریشن آفیسر کے سامنے، ایک فیڈرل ایجنٹ کے سامنے وہ غلط بیانی جو ہے وہ فیلنی میں آ جاتا ہے، وہ کرائم جو ہے وہ زیادہ کرائم سیریس بن جاتا ہے.